98.3 مرچی چھوتے بوزان بچھس وجدان کی آواز میں سلام قبول کر لیجئے. وقت سحر پروگرام ہے چھس بے ایک پھر بچھس سٹھا خوش نصیب کہ ایک بار پھر موقع دیا اللہ نے. وبا تہ اوس واریاہ مشکلات آئے درپیش, ایک بار پھر ہم واپس آئے ہیں وقت رمضان پروگرام لے کے 98.3 مرچی پر. اور اس سال میرا ساتھ نبھائیں گے اس شو پہ مفتی عمر امین الہی صاحب. مفتی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا. آج رمضان کا پہلا دن ہے اور رمضان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس شو پہ. کچھ ایسی باتیں جو کبھی کبھی جانتے بھی ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. دپان چھنا ییٚلہِ انسان نیبر چھُ نیران أمِس چھُ شیٖن پیوان, اگر شیٖن آسہِ پیوان. اسی طرح ہمارے دل پر بھی کچھ ایسی چیزیں پڑ جاتی ہیں جس سے ہم اللہ کی باتیں, جس سے ہم دین کی باتیں بھول سے جاتے ہیں. تو یاد دہانی کرنے کی کوشش کریں گے وقت سحر پروگرام پہ. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت سحر پروگرام پہ آپ نے اپنا وقت دیا. آج آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے دن وضاحت کریں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے. ہم سب کہتے ہیں آمد رمضان, واٹس ایپ اور فیس بک پہ رمضان مبارک تو بھیج دیا سب کو, لیکن مطلب کیا ہے رمضان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں وجدان بھائی, اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا فضل, اپنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا. یہ رمضان جو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ خوش نصیبوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمتیں, برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مغفرتیں, عنایتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت فرمایا. چنانچہ ایک حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے لأنہ ترمز الذنوب, یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. 11 مہینے اگر کوئی بندہ گناہوں میں مبتلا ہو, کسی سے چھوٹی موٹی گناہ ہوتے رہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے, جو ہی یہ رمضان شروع ہوتا ہے یہ رمضان اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو اس لیے اس کو ہم ماہ رمضان یعنی گناہوں کو جلانے کا مہینہ کہتے ہیں. ماہ کا مطلب ہوتا ہے مہینہ, اور رمضان یہ اس کا اپنا نام ہے. تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی عنایت, بلکہ اللہ تعالیٰ مغفرتوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں, کس طرح میں ان کے گناہ بخش دوں. آپ نے سنا ہوگا, بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ جو پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا, ایک پکار ہوتی ہے, آلوش گسان, یا باغی الخیر اقبل, او خیر کی طرف آنے والے جلدی آ جا, و یا باغی الشر ابعد, اور اے اقصر, اور شر کی طرف دوڑنے والے اب کم کر دے, اب زیادہ نہ کر, اب ہو گیا 11 مہینے, اب کم کر, اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جا. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں. تو ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا, اور اپنے لیے ایک ٹریننگ کرنے کا کہ ہم باقی آنے والے 11 مہینوں میں اچھی جو ہے کارکردگی دکھائیں دین کے حوالے سے بھی. دنیاوی اعتبار سے تو ہم دکھاتے ہیں, لیکن دین کے اعتبار سے دکھانے کے لیے یہ وہ مہینہ ہے. اور آج پہلا دن ہے, تو مفتی صاحب کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں ذہن میں. جیسے حکم. اگر کچھ انسان کھائے, صحیح, اگر انسان کچھ پیے تو روزہ ٹوٹتا ہے, لیکن کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اصل میں اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے پہلے کہ روزہ کسے کہا جاتا ہے. روزہ 3 چیزوں کا نام ہے. روزہ دن میں یعنی صبح فجر کی اذان ہو گئی, فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا, اور اسی طرح سے میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن, اس سے بچنا, اس کو روزہ کہا جاتا ہے. ان 3 چیزوں میں اگر آپ بچے رہے تو روزہ الحمدللہ مکمل ہے. اگر ان 3 چیزوں میں آپ مبتلا ہو گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز کھا لی, کسی نے کوئی چیز پی لی, اسی طرح سے کوئی بندہ اپنی اہلیہ کے پاس, اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور انہوں نے جو ہے فزیکل ریلیشن شپ کی, تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مین یہ 3 چیزیں ہیں, ان 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس میں ایک اور اصول ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں, ہر وہ چیز جو انسان کے معدے تک ڈائریکٹلی پہنچے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آج کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ انجیکشن کرتے ہیں, چاہے ان کو رگ میں کرنا پڑتا ہے, چاہے ان کو یعنی ژَمہِ پیک کرن, تو تمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ فرق. اچھا عام طور پر سوچا اگر رگہِ کوٚر انجیکشن تو بس تمہِ سۭتۍ ہسا فُٹ روز, نہ, اگر رگہِ تہِ کوٚر سُہ تہِ واتہِ نہٕ ڈایریکٹ میادس پٮ۪ٹھ, اگر ژَمہِ کوٚر سُہ تہِ واتہِ نہٕ ڈایریکٹ میادس پٮ۪ٹھ,
ایون اگر گلکوز لوگ سہ واتن ڈائریکٹ میادس پہ اس چیز ڈائریکٹ میادس پہ وات یا ڈائریکٹ دماغس تان اندر تان وات تمہ سۭتۍ ہیٚکہِ روزٕ پھٕٹِتھ. امیُک مطلب گوٚو عام طور پر یُس تہِ چیٖز أسۍ کھٮ۪مو چٮ۪مو تمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ روزٕ پھٕٹِتھ. یِتھَے کٔنۍ دوا کانٛہہ کَرِ دوا استعمال سُہ دوا یُس ڈائریکٹلی میادس تام واتہِ تمہِ سۭتۍ تہِ پھٕٹہِ روزٕ. تو ان چیزوں کا احتیاط تو ہم برتتے ہیں, آپ نے وضاحت بھی کی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں, جن سے روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں, اصل روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے روزہ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا, اس چیز کا نام بھی روزہ ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جھوٹ بھی بولتا ہے, روزہ تو رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں غیبت بھی کرتا ہے, کٲشِر پٲٹھۍ چھلن چھوکن لوکن ہُنٛد ونُن, غیبت غیبت. اسی طرح سے بدگمانیاں بھی کرتا ہے, دوسروں کا حسد بھی دل میں رکھتا ہے, دوسروں کے بارے میں بغض بھی ہوتا ہے, یعنی دوسروں سے وہ جیلس بھی ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی روزے کی روح کو ختم کر دیتی ہے. روزے کی روح خراب نہ ہو, اسی لیے حسد, بدگمانی, ان چیزوں سے انسان کو خود کو بچانا ہے اور اپنے آپ پہ کام بھی کرنا ہے. بالکل, تو یہ بڑی ضروری ہے. جی, ایک حدیث پاک ہے, حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ باقی ان غلط چیزوں سے نہیں بچتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ, روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بنو, تاکہ ہم سدھر جائیں. لیکن اگر ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, فاقہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ گڑبڑ بھی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کی روح نہیں پائی. ظاہری طور پر تو ہم نے روزہ رکھ لیا, بھوکھا اپنے آپ کو رکھا, لیکن روح روزے کی نہیں رہی. ایک اور حدیث میں ایڈ کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے صرف بھوک ہی ملتی ہے, یعنی صرف وہ بھوکے رہتے, بھوکا رہنے کے علاوہ ان کو بس ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ کہیں ہماری روح روزے کی نہ ختم ہو جائے. بے شک, اور اللہ سے دست بدعا رہنا ہے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہ ملے. ہمیں روزے کا جو مطلب ہے, مقصد ہے, وہ حاصل ہو. اللہ سے دست بدعا رہیں گے. مفتی صاحب دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ, یہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے, ہم سب گناہ گار ہیں, 11 مہینے گناہوں میں رہتے ہیں. یا اللہ, اب ہم سب آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آج پہلی سحری ہے, پہلا روزہ ہے. یا اللہ, آج روزہ رکھنے سے پہلے ہی ہماری مغفرت فرما. آمین. جس وجہ سے آپ نے یہ رمضان ہماری زندگیوں میں لایا ہے, ربا ہمیں وہ وجوہات عطا فرما, ہمیں وہ فضائل عطا فرما, ہمیں وہ برکات عطا فرما. ربا ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے یہاں حقیقی روزہ ہو, کہ ہمارا جسم بھی روزے دار ہو, ہماری روح بھی روزے سے ہو, ہمارا جسم روزے سے ہو, ہمارے روح کے اندر کسی قسم کا تغیر نہ ہو. ربا ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربا ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسے آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے, اور آپ کے پیارے صحابہ اور نیک صالح علماء اولیاء روزہ رکھا کرتے تھے. ربا ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. وقت سحر پروگرام کا یہ پہلی نشست تھی. کل پھر مفتی صاحب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگا. اجازت دیں. خدا حافظ.